قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں. ایمان تینوں پہ لانا ہے، عمل ایک پہ کرنا ہے. بتایا کسی مولوی نے آج تک؟ جو وہ نہیں بتاتے وہی میں بتاتا ہوں. تین طرح کی آیتیں قرآن میں ہے. اب اس کو پہچاننے کے لیے میں گاڑے گاڑے مفسرین، مجتہدین اور اصولیین کی زبان نہیں بولوں گا، آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا. قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ اس کا ترجمہ آپ کرو تو ترجمے میں جو ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے. نو پرابلم. جو بھی ترجمہ ہے وہ اللہ کی مراد وہی ہے جو ٹرانسلیشن میں ہے. دوسری آیتیں کیسی ہیں؟ ترجمہ تو آپ کر لیں گے لیکن ترجمے میں جو ظاہر ہے اس کو آپ کا باپ بھی نہیں مان پائے گا. اس ترجمے میں جو ظاہر ہے اس ظاہر کو کوئی مان نہیں سکتا. اور تیسری آیتیں ایسی ہیں جن کا ہم ترجمہ ہی نہیں کر سکتے. قرآن میں کچھ وہ ہے جس کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں. الف، لام، میم. کرو ترجمہ. کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف. ہو بہت بڑے علامہ، کرو ترجمہ. اس کا ترجمہ ہاشمی نہیں کر سکتا، یہ کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ میرے والد بزرگوار محدث اعظم ہند نہیں کر سکے. اس کا ترجمہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام احمد رضا اللہ کر سکے. اس کا ترجمہ محدثین نہیں جانتے، الف لام میم. اس کا ترجمہ مجددین نہیں جانتے، اس کا ترجمہ مجتہدین نہیں جانتے. فائنل بولی بول دوں، اس کا ترجمہ خود جبریل امین نہیں جانتے. توجہ چاہوں گا کہ جب جبریل امین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لے کے آئے ہوں گے اور نبی سے کہا الف، نبی نے کہا فہمتو. لام، نبی نے کہا فہمتو. میم، نبی نے کہا فہمتو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نبی چپ. یا رسول اللہ الف پہ کہا میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا لام، نبی نے کہا میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا میم، نبی نے کہا میں سمجھ گیا. اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جب کہا تو نبی نہیں بولے میں سمجھ گیا. کیوں؟ کہا یہ اس وجہ سے کہ ذالک الکتاب سے تو جبریل بھی سمجھ رہے تھے، انہیں شبہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن الف جبریل نہیں جانتے، لام جبریل نہیں جانتے، میم نہیں جانتے. کہیں شبہ نہ ہو کہ میں جانتا ہوں کہ نہیں. تو جہاں شبہ تھا وہاں ازالہ کر دیا. ایک جبریل میں سمجھ گیا، لام میں سمجھ گیا، میم میں سمجھ گیا. الف کا معنی تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم، چھپا ہوا ہے. لام کا معنی غائب ہے، میم کا معنی غائب ہے، پردے میں ہے، چھپا ہوا ہے. نبی سے نہیں چھپا، نبی سے نہیں چھپا. مولوی سے آج تک چھپا ہے، نبی سے نہیں چھپا. تو اب نبی کسی مولوی کی طرح نہیں ہے، نبی ہماری طرح نہیں ہے. ایسے حروف، ایسے مفردات جن کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے اسے حروف مقطعات کہتے ہیں. اور جس کا ہم ترجمہ کریں مگر ترجمہ ماننے کی ہمت نہ ہو اسے آیات متشابہات کہتے ہیں. آیات متشابہات یعنی مراد الہی میں شبہ ہے، ہم نہیں جان پا رہے مراد کیا ہے. جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ترجمہ تو ہو جائے گا کہ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. تو بندوں کے ہاتھوں پہ ہے تو بندے کے تو ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ کہاں سے آیا؟ ید اللہ، ید مانے ہاتھ، تو ید اللہ کے مانے اللہ کا ہاتھ. ہے کوئی مسلمان جو اللہ کو ہاتھ پیر مانے؟ ہاتھ مانے گا تو شانہ ماننا پڑے گا، شانہ مانا تو سینہ ماننا پڑے گا، سینہ مانا تو پیٹ ماننا پڑے گا، پیٹ مانا تو 2 ٹانگیں بھی ماننی پڑیں گی. چلے تھے خدا کو ماننے، صنم تیار ہو گیا.
تو اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، ہاتھ پیر سے پاک ہے، اعضائے بدن سے پاک ہے. تو جب اللہ ہاتھ سے پاک ہے تو اللہ کا ہاتھ بولے یہ متشابہ ہے. ید پر ہمارا ایمان ہے، ید اللہ کے ید پر، لفظ ید پر ہمارا ایمان ہے. مگر ید کا جو ظاہر ہے ہاتھ، یہ ہاتھ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں. ایسی آیت متشابہ ہے، اور متشابہ سے عقیدہ بنانا حرام ہے. ہمیں جب اللہ کی منشا نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنائے گا؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنائے گا؟ جب اللہ کی مراد نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنائے گا؟ اس لیے منع کیا گیا ہے. مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. پکی بات. مثل نورہ، اس کے نور کی مثال. ارے ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ کا نور بے مثال ہے. کیا ایمان ہے آپ کا؟ اللہ کا نور بے مثال ہے، اور جو اللہ کا نور بے مثال ہے قرآن دے رہا ہے مثال. مثل نورہ، اس کے نور کی مثال. تو ہم کہیں گے یہ مسئلوں کا جو ظاہر ہے یہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ مسئلوں سے ظاہر نہیں، یہ بھی متشابہ ہے. اس سے عقیدہ بنانا حرام. ایسے ہی قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں جزئی نیست کی، میں تمہاری طرح بشر ہوں. رسول پاک نے یہ بات کافروں سے کہی، میں تمہاری طرح بشر ہوں. مثلکم، تمہاری طرح. مثلکم، تمہاری طرح. یہ تم تھے کون لوگ؟ کفار قریش، مشرکین عرب سے نبی نے کہا تھا انا بشر مثلکم. تو مثلکم جب کافروں سے کہا تو ظاہر ہوا مثل الکفار. انا بشر مثل الکفار، میرا نبی کافروں کی طرح بشر ہو نہیں سکتا. اس لیے اس کے مثل کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں. یہ آیت بھی متشابہ، اور اس سے عقیدہ بنانا حرام. اب اگر لکھنؤ میں کوئی رسول کو اپنی طرح بشر کہنے کے لیے اس آیت کو پڑھے تو سمجھ جانا یہ اسلام نہیں، حرام ہے. متشابہ آیات سے عقیدہ اڑانا حرام. ہاں رہی بات آیات بینات، آیات محکمات، جو ترجمے میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے. جو خدا کی مراد ہے ترجمے میں ظاہر ہے. جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو ترجمے میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے. جو خدا کی مراد ہے ترجمے میں ظاہر ہے. ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جو ظاہر ہے وہی مراد ہے، جو مراد ہے وہ ظاہر ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو ظاہر ہے وہی مراد ہے، جو مراد ہے وہ ظاہر ہے. تو نور والی آیت محکم، قد جاءکم من اللہ نور آیت محکم، انا بشر مثلکم متشابہ. اب ان مولویوں سے پوچھو، مجھے جواب دے کہ آیتیں محکم ہوتے ہوئے متشابہ پہ عمل کیوں؟ محکم میں نور، متشابہ میں بشر مثلکم، یہ مثلکم پر عمل کیوں جبکہ یہ متشابہ ہے؟ تب عشق نے جواب دیا حشمی، جن کا ایمان محکم ہے وہ آیتیں محکم پہ چلتے ہیں، جو کفر کے اندھیرے میں ہے وہ متشابہ سے سہارا لیتے ہیں.